السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمراب شریف ہے اور آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن کووڈ-19 کرونا وائرس ڈیزیز جو کہ SARS-CoV-2 کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہم سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کرونا وائرس 2 کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی ہلی، تباہ ہوئی، بلکہ انسان اندر سے ٹوٹا، ایک خوف و ہراس پیدا ہوا جس نے ہماری سوچ، ہمارے نفس، ہمارے نفسیاتی تناؤ کو اتنا زیادہ کر دیا کہ ہم اندر سے کمزور کر دیے۔ آج ہم اس کے بارے میں جانتے تو بہت کچھ ہے، لیکن اس نالج کو، اس انفارمیشن کو جو ہمارے پاس پہلے تھی، اس انفارمیشن کو ریوائز کر کے اس کے بارے میں دوبارہ ری انفارم اپنے آپ کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب ہم اس کا مقابلہ کتنی مضبوطی سے کر سکتے ہیں۔ وہ نالج جو پہلے کم لوگوں کو پتہ تھا، اب زیادہ لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ اس کے آنے سے پہلے ہی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیں کہ وہ اپنا رخ ہی بدل دیں۔ وہ نہ صرف ہمارے ملک سے بلکہ اس دنیا سے رخ بدل دیں۔ اللہ کرے ایسا ہو، میرے دل سے دعا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس بیماری کو جانیں، سمجھیں اور وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ جن کے ساتھ ہم اس کو ایک یو ٹرن دے سکتے ہیں۔ کرونا وائرس جب آیا اور چھا گیا ایک دم سے، اتنی تیزی سے پھیلا کہ یہ بیماری ایپیڈیمک کی بجائے پینڈیمک ہوگی، پوری دنیا میں پھیل گئی اور اس پوری دنیا میں ایک ایک بندے پہ اس کا اثر ہوا۔ کچھ سمٹومیٹک تھے اور کچھ اے سمٹومیٹک۔ خطرناک وہ لوگ تھے جو اے سمٹومیٹک تھے، جن کی قوت مدافع اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس وائرس کی ہلچل ہی نہیں کرنے دی اس نے۔ لیکن یہ خطرناک کیوں تھے؟ یہ خطرناک اس لیے تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کووڈ-19 میں ملوث ہے، ان کو یہ مرض لاحق ہے۔ ان کا کھانسنا، ان کا چھینکنا اور وہ ہاتھ جو آگے رکھ کے ان کے ڈراپلیٹس وہ دوسری جگہ پر پہنچانا، وہ خطرناک تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس سے امیون نہیں تھے، جن کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ احتیاطی تدابیر ہر انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے، نہ صرف اس انسان کو جس کا کووڈ-19 PCR یا HRCT پازیٹیو آئے۔ تو لازم ہے ایک ایک بندے پہ کہ وہ ماسک پہنے، اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ کے لیے ہر آدھے گھنٹے بعد دھوئے، کسی بھی صابن سے، کوئی اسپیسیفک صابن نہیں، ہر کسی صابن سے دھو سکتے، لیکن 20 سیکنڈ کے لیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھے، تاکہ اگر کوئی ریسپیریٹری ڈراپلٹ ماسک کے تھرو نکلا بھی ہے تو قریب میں جو ڈسٹینس مینٹین کرنے سے دوسرا بندہ افیکٹ نہ ہو۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر اپنا کے بچائیں، بلکہ اپنے پیاروں کو بھی، عزیز و قارب کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں۔ کہتے ہیں چیریٹی بگینس ایٹ ہوم، سو ہمیں یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اور اگر ایک ایک انسان اس کو اپنا ان احتیاطی تدابیر کو اور دوسروں کو میسج کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو لازم ہے کہ ہم وہ صفائی جو لاسٹ ٹائم ہم نے 4 to 6 months میں کیا یا 4 months to 6 months میں کیا، اب اسے جلد از جلد ختم کر سکتے ہیں، اس سیکنڈ ویو کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ کسی بھی بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے ہم میڈیسن میں ایک فینومینا استعمال کرتے ہیں، بایوسائیکوسوشل۔ بایو مینس لائف، سائیکو مینس آرٹس، ہماری نفسیات، اور سوشل دا سوشل افیکٹس، دا انوائرمنٹل افیکٹس، ماحولیاتی اثرات۔
اس فینومین سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی نفسیات کو مضبوط کریں. ایک چیز ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اپنائیں. ایک چیز ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ خوراک ایڈ کر لیں جو ہمیں ایک ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی پیٹرن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو مضبوط کر سکتے ہیں. ایک وبا ہے، ایک وائرس ہے، تو خوف کیوں پیدا کرنا؟ سب کو مل کر اکٹھے ہونا، مضبوط کرنا اور سپورٹ کرنا. اس بیماری نے پہلے ہماری اکانومی کو تباہ کیا تھا، اب ہمیں اکٹھے مل کر اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. لازم یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، ہم میں سے ایک ایک بندہ، اور کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ اپنائیں اور یہ میسج ٹرانسفر کریں تاکہ اس کی انٹری ڈائزنٹری بنا کے اس کو نکال دیں. یہ وائرس نے نہ صرف ہمارے پھیپھڑوں پہ اثر کیا، اس نے ہمارے دل پہ اثر کیا، ہمارے دماغ پہ اثر کیا، ہمارے سونگنے کی طاقت کو ختم کیا، ہمارے معدے پہ اثر کیا، ہماری آنتریوں پہ، ہمارے جگر پہ اثر کیا. خطرناک ہے، لیکن ہے ایک وائرس، بادشاہ ہے، اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اور اس کا سپین جو دیکھا گیا 7 days to 24 days. And it may vary as well in different people. لیکن اگر ہم اپنی قوت مدافعت اچھی کریں، اپنی خوراک کو بہتر کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، روزانہ کیلے کھائیں، روزانہ سیب کا استعمال کریں، کھجور کھائیں، انجیر کا استعمال کریں، ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں، لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، جب ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوگی ہم اس کا مقابلہ بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں. ہاں، خدا نہ خواستہ کہ کوئی بندہ اس مرض میں لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے اپنا اٹموسٹ ارجنٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، پراپر ٹیسٹ کروائیں اور اپنے آپ کو کلیئر آؤٹ کریں. اگر پازیٹیو ٹیسٹ آتے ہیں، پی سی آر، ریورس ٹرانسکرپٹیز پی سی آر پازیٹیو آتا ہے، یا ایچ آر سی ٹی میں چینجز آتی ہیں، تو پراپر علاج کروائیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور دوائیاں ٹائم سے کھائیں. میں نے اس ٹاپک کے اوپر سرچ کرتے ہوئے کچھ ویڈیوز دیکھی. یہ میں سے 3 ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگی جو ایک کامن پرسن کو بھی ان کی سمجھ آ سکتی. اگر وہ لینگویج انگلش کو نہیں سمجھ پایا تو کم از کم ان سلائڈس کو، اس اینیمیشن کو ضرور سمجھ پائے گا جو ان میں ہے. دیٹ مینس دے آر ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. میں چاہوں گا کہ آپ ان 3 ویڈیوز کو جو اس ویڈیو کی کنٹینیوٹی میں آئیں گی، میں نے ایڈ کی ہیں، ضرور دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو اپنائیں، ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. گھبرائیں نہیں، مقابلہ کرنا ہے ہمیں، مضبوط ہو کے، اکٹھے ہو کے، لیکن سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھ کے، ماسک پہننا، ہاتھ صاف رکھنا، اپنی صفائی کا دھیان کرنا، کیونکہ اسلام ہمیں تو اسی چیز کا سبق دیتا ہے. صفائی نصف ایمان. ہم انسانوں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، یہ ان مشکل حالات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ختم ہوگا انشاءاللہ، ہم اسے ریکوپ کریں گے، ہم اس سے ریکور ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کر کے، اپنی امیونٹی کو، اپنی نفسیات کو، اپنے ماحول کو، اور اس کا سامنا کریں گے ڈٹ کے، احتیاطی تدابیر اپنا کے. اپولوجیز. یہ ویڈیو کے آگے میں نے 3 ویڈیوز ایڈ کی ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریسپریٹری ڈراپلیٹس کیسے اسپریڈ ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک بندہ کھانستا ہے تو ماسک پہننے کی اہمیت کیا ہے. دوسری 2 ویڈیوز جو کہ ملتی ہیں لیکن ان میں ایک ڈفرینٹ وے سے ایلیبریٹ کیا گیا، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سویئر ڈیزیز کو، یہ وائرس کیسے ہمارے جسم میں آتا ہے، کیسے اثرات کرتا ہے ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے سیلز کے سیلینس کو ختم کرتا ہے، ہمارے سیلز پہ افیکٹ کرتا ہے، ہمیں اندر سے کمزور کرتا ہے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں.
उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, अपने नॉलेज को जो आपके पास ऑलरेडी है उसे रिवाइज करेंगे और इसके लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। हमने इस सेकंड वेव को जल्द से जल्द ख़त्म करना है और इंशाल्लाह करेंगे, एहतियाती तदाबीर अपना के और मजबूत होके, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, बल्कि माहौलियाती तौर पे भी। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। आगे 3 वीडियोस हैं, कम से कम 15-20 मिनट की। प्लीज़ ये टाइम आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपने नॉलेज को रिवाइज करके इसका मुकाबला अच्छी तरह कर सकते हैं, एहतियाती तदबीर अपना के, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करके। देखिएगा और ज़रूर मुझे रिस्पॉन्स दिएगा। मेरा प्राइवेट सेंटर शरीफ मेडिकल सेंटर और मेरे यूट्यूब के पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आखिर में अगर आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो मैं हाज़िर हूँ। मेरा सेंटर का प्राइवेट नंबर जो है 033545222635 है। रिस्पॉन्स करिएगा, बताइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये वीडियोस आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको रखे, आपको, मुझे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह So ने के बाद far, we अल्लाह have हाफ़िज़। considered two थैंक यू main वेरी मच। routes of transmission. One is infection by coming into contact with something that has the virus on it. The other is infection through droplets emitted in sneezes and coughs. But some experts say there is possibly a third infection route. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further spread of the virus. ただの会話の中で感染が広がっているとか、ある程度の距離があってもそれが広がっているような、そういった事例を見ると、通常の飛沫感染だけでは説明できない、非常に小さな粒子ということで、マイクロメーターの粒子、マイクロ飛沫感染とも呼べるような、そういった状況が起きたんじゃないかなというふうに考えられます。So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. はい、レーザーください。The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high-sensitivity camera. バナナボートとか乗ったら楽しいですよ。いや、絶対楽しい、ね。めちゃくちゃ楽しい。僕、 We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. First, you might think it's a cold, and it could be. But COVID-19 could escalate. Here's what you need to know. According to the World Health Organization China Joint Mission on COVID-19, as of February 20th, 80% of laboratory-confirmed cases were mild to moderate, 14% were severe, and 6% were critical. Just to be clear, a mild case of COVID-19 is not like a mild cold. The symptoms will still be pretty severe. Anything less than needing oxygen puts you in this category. Severe cases do need supplemental oxygen, and critical ones are defined by respiratory or multi-organ failure.
The symptoms, treatments, and timelines of having the disease vary depending on which category patients fall into. So let's break down what having COVID-19 looks like day to day for each level of severity. It can take as few as 2 or as many as 14 days after being exposed to the novel coronavirus for the first symptom to develop. This is when it might feel like a cold or the common flu. Many patients develop fevers early on. The World Health Organization China Joint Mission saw that about 88% of people who had COVID-19 had a fever. Another study out of China showed that while only 44% of patients had a fever on admission to a hospital, 89% eventually developed one. But there have been some cases that led with gastrointestinal symptoms. Diarrhea, nausea, vomiting, and/or abdominal discomfort may appear a couple of days before respiratory symptoms. This isn't the norm, though, because COVID-19 is a respiratory disease. That means for most patients, the virus will start and end with the lungs. In the early days of infection, the virus invades lung cells. Specifically, this can damage the cilia, the hair-like projections that move around to keep airways clear of mucus and debris. When cells get infected, they die and shed off, adding to the debris and hindering your body's ability to keep stuff out of the lungs and trachea. The inflammation causes damage, and damage causes more inflammation, and this cycle could continue until there's no healthy tissue left. And inflammation might explain why a dry cough is one of the most common symptoms. Same goes for shortness of breath and phlegm production. Other symptoms that can appear around this time are fatigue, sore throat, headache, joint or muscle pain, chills, and a runny nose. By day 5, patients with pre-existing conditions might find that they have trouble breathing, and it usually takes about 7 days for a person to go to a hospital. Mild cases, though, usually clear up by this time. But those with moderate to critical cases will have developed pneumonia, which can range from non-life-threatening to severe. Recovery time for these patients could be anywhere from a few days to weeks. For some severe and critical cases, though, symptoms can escalate into acute respiratory distress syndrome. ARDS is an illness that happens when fluid builds up in the lungs. Inflammation triggers a flood of immune cells that are meant to target the infection. They're usually isolated to infected areas, but sometimes the body goes overboard, which is when the immune cells start killing anything in their path, including healthy cells. ARDS is often fatal. In critical cases, it can lead to respiratory failure, requiring advanced life support, and this is most likely when patients head to the ICU. ARDS treatment includes supplemental oxygen and mechanical ventilation. The goal is to get more oxygen into the bloodstream, since the lungs can't. When this treatment doesn't work, the lungs are basically too flooded to get any oxygen into your bloodstream. That's the cause of most COVID-19 deaths. And even when a patient survives this phase, they could be left with permanent lung damage. SARS punched holes in some infected people's lungs, giving them a honeycomb effect. And these lesions have been seen in people affected by the novel coronavirus too. Early studies found that most people who die of the disease will do so within 14 to 19 days. And on average, people who recover are released from the hospital after 2.5 weeks. But with the most critical cases, recovery could take months. Once a patient is in the recovery period, it's possible that they could still be contagious. These people should work with their doctors and public health officials to determine when they're no longer a risk. As of now, there is no vaccine for the virus, so the best way to avoid getting sick is to avoid being exposed. COVID-19 spreads easily from person to person through coughing and sneezing, so wash your hands often and avoid close contact with people who are sick, and clean and disinfect surfaces that you use daily. COVID-19 should be taken seriously, but most cases are survivable, so stay home, stay clean, and don't panic.